अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज एक और बड़ी डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने एक 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा था, इल्जाम लगाए थे, संगीन तरीन इल्जाम के हिरासा किया जाता है जजेस को और उनकी फैमिलीज को। ये भी इल्जाम थे कि कैमरे लिविंग रूम और जजेस के घरों के लिविंग रूम्स और बेडरूम्स में लगाए गए। ये भी इल्जाम इसमें लगाया गया कि जजेस की फैमिली को किडनैप किया गया, उनसे वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाए गए। ये भी कहा कि अप्रोच किया जाता रहा मुख्तलिफ जजेस को की फैमिलीज को, और ये प्रेशर डाला जाता रहा कि मुलाकातें की जाएं ऑपरेटिव से, इंटेलिजेंस एजेंसीज के। सो एक लंबी दास्तान थी जिसको ऑन पेपर लाया गया 6 जजेस की जानिब से, और ये खत लिखा गया ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और गाइडेंस मांगी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो कोड है उसमें उनके मुताबिक इस बारे में खामोश है कि अगर जज को हरासा किया जाए या उसको अप्रोच किया जाए तो जज ने, या कोर्स किया जाए उसको इंटेलिजेंस की तरफ से, तो कैसे रिएक्ट करना है, इन इल्जामात को जज साबित कैसे करेंगे। दूसरा और तीसरा ये कि इसका जज ने इनफरादी तौर पर सामना करना है या इंस्टीट्यूशनल सामना करना है। इसके बाद काजी फाइज ईसा साहब ने इन जजेस से मुलाकात की। एक कलामिया आया सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2 फुल कोर्ट मीटिंग्स हुई जिसमें यह फैसला किया गया कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की जाए, और उनके साथ लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मौजूद थे। जब बाहर आए लॉ मिनिस्टर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जजेस पर इनडायरेक्टली उन्होंने जुडिशल मिसकॉन्डक्ट का इल्जाम लगाया। उनसे सवाल पूछा गया क्या ये जुडिशल मिसकॉन्डक्ट है, उन्होंने जवाब ऐसा दिया कि वो एक ऑफिशियल कैपेसिटी में बैठे हैं, कह तो नहीं सकते, लेकिन इसका फैसला भी इस कमीशन को करना चाहिए। टाइमिंग, उन्होंने कहा ये वक्त कैसा है जिसके अंदर ये पहले क्यों नहीं बोले। हालांकि इनकी सियासी जमात की तो एक तारीख है कि हर बात बड़े सालों बाद मंजर आम पर आती है, चाहे वो अगर जर्नैलों के नाम लेने हों और अपने साथ ज्यादतियों का तस्करा हो, तो काफी अरसे बाद ये बात हमारे सामने आती है कि जनाब बड़ा ज्यादती हो गई थी। सो टाइमिंग पर भी उन्होंने इल्जाम खड़ा कर दिया और ये कहा कि टाइमिंग ठीक नहीं थी। बहरहाल इस मुलाकात के बाद सुप्रीम कोर्ट का एलामिया ये बताता है कि एक इंक्वायरी कमीशन का फैसला हुआ और इत्तफाक हुआ हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर ये फैसला हो गया था तो फिर आज ये सुओ मोटो नोटिस क्यों लिया गया, क्योंकि ये तो हुकूमत और उन्होंने तय किया था। इस दौरान जस्टिस तसद्दुक जलानी साहब ने एक खत लिखा और इस कमीशन का ये कमीशन हेड करने से माजरत की, 1 मैन इंक्वायरी कमीशन। 2 नुकात उन्होंने रेज किए। सबसे बड़ा, जो कि शायद बड़ा सीरियस भी है, कि ये खत क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया है और उसके चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है, ये इट विल बी वायलेटिव ऑफ जुडिशल प्रोप्राइटी फॉर मी टू इंक्वायर इनटू अ मैटर, यानी ये जुडिशल असूलों के खिलाफ होगा, जो कि जुरिस्डिक्शन में आते हैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच इज द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यानी ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इन इल्जामात को देख सकती है। सो जिस बुनियाद पर ये इंक्वायरी कमीशन बना, उसी बुनियाद को रद्द कर दिया तसद्दुक हुसैन जलानी साहब ने, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। साथ ही उन्होंने लिखा जो TORs बनाए गए हैं हुकूमत की जानिब से, वो नहीं है जो खत में लिखे गए इल्जामात हैं। दे डू नॉट कन्फर्म और अकॉर्डिंग टू द, ये उसके मुताबिकत नहीं रखते जो खत लिखा गया मोजेस जजों की जानिब से। तो फिर आज एक नई डेवलपमेंट हुई और एक 7 रुकनी बेंच बना दिया गया है। अब क्या होगा, इन इल्जामात की तहकीकात कैसे होंगी, कैसे साबित होगा कि जो जजेस ने इल्जामात लगाए हैं वो दुरुस्त हैं। क्या जज खुद इस सिलसिले में पेश होंगे, क्या कोई इंक्वायरी कमीशन बनेगा, कोई JIT बनेगी। साथ ये भी कि जो ISI या इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑपरेटिव्स हैं, क्या उनको बुलाया जाएगा, क्योंकि कुछ नाम और या नाम ना दिए गए हों, डेजिग्नेशंस तो दिए गए हैं, नाम भी दिए गए हैं जिन पर इल्जाम है, तो क्या उनको भी तलब किया जाएगा। 7 रुकनी बेंच क्यों, फुल कोर्ट क्यों नहीं, ये बहस पाकिस्तान में बड़े अरसे से चलती आ रही है, उस पर भी देख लेते हैं। क्या इसकी इंक्वायरी, इस सारी कार्रवाई को ये लाइव होगी, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है सारे का। और क्या जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के इल्जामात, ये भी बड़ा अहम है कि इस खत में मोजेस जजेस ने यह भी मुतालबा किया है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के लगाए गए इल्जामात की तहकीकात भी हों। उनके इल्जामात भी सीरियस थे, उन्होंने भी नाम लिए थे, उन्होंने भी वाकयात बताए थे कि कब कब क्या क्या हुआ। सो क्या ही अच्छा हो
کہ ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے, ان کو بھی بلایا جائے, پچھلے 8-9 سال کا ایک آڈٹ کر دیں کہ آخر ججز کو اپروچ کیسے کیا جاتا. اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں, ذرا تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیں گے کہ سپریم کورٹ کے اندر رہا تھا اور وکلا ہمارے کیا کہتے ہیں اس پر. شہباز کوسا صاحب, ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ بار, حسن رضا پاشا صاحب سابق چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل, بہت شکریہ. تھوڑا سا لیگل ویو ادھر سے لے لیں گے. اور محسن اعجاز ہمارے رپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے, آپ کا بھی شکریہ. اور عمران وسیم سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں, آپ کا بھی شکریہ. تو جو سپریم کورٹ کے اندر کا ویو ہے ادھر سے لے لیں گے. لیکن سب سے پہلے پاشا صاحب, میں جتنا میں نے دیکھا ہے اب تک, اگر کوئی کمیشن بنتا ہے اس سے پہلے ان کی رائے لے لی جاتی ہے کہ سر آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں کہ ہم آپ کو کمیشن میں یا ہیڈ بنانے لگے یا اس کمیشن میں ڈالنے لگے. مجھے یقین ہے کہ یہ جیلانی صاحب سے پہلے پوچھا گیا ہوگا کہ سر ہم آپ کو کرنے لگے, اور اس کے بعد پھر نوٹیفائی کیا ہوگا. یہ جیلانی صاحب کیوں بھی ایک دم ان کو احساس ہوا کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے؟ کہ بہت پریشر تھا آپ کے خیال؟ بھائی صاحب, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یقیناً جیلانی صاحب سے حکومتی زعماء نے پوچھا ہوگا کہ ہم آپ کو کمیشن کا ہیڈ بنانا چاہتے ہیں, اور انہوں نے ولنگنیس دی ہے. اور یہی بات انکارپوریٹ کی انہوں نے جب ان کا نام دیا گیا کہ انہوں نے کانسنٹ دے دیا. اور بعد میں ایک دن جو وہ رہے چیئرمین, تو اس دوران بھی حکومتی عہدیدار یہی کہتے رہے کہ ان کی کانسنٹ لی ہے, اس کے بعد ان کو بنایا. بہرحال شکریہ بھی ادا کیا اپنے خط میں جسٹس آف پاکستان کا. اور یہ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے مجھ میں اعتماد دکھایا, یعنی اس کا مطلب ان سے بات ہوئی ہوگی اس بارے میں. نہیں, یہ دیکھیں آپ سارے ایونٹس کو ساتھ دیکھیں نا. پہلے دن چیف جسٹس صاحب کا ان جج صاحبان کو اپنے گھر بلانا شام کو, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز. پھر اگلے دن فل کورٹ میٹنگ, اور فل کورٹ میٹنگ کا کوئی اعلامیہ جاری نہ ہونا. اس کے فوراً بعد اٹارنی جنرل کے ذریعے پرائم منسٹر کو پیغام, اور پھر نیکسٹ ڈے پرائم منسٹر کا آنا, اور پھر اس کی ملاقات کے فوراً بعد پھر فل کورٹ. اٹ مینس کہ سپریم کورٹ چاہے وہ اکثریتی رائے تھی یا متفقہ, آگیا کنسنسس واز ڈیولپڈ امنگسٹ دی میجورٹی آف دی ممبرز. میجورٹی اٹ مینس کہ اکثریتی رائے تھی, اس کا مینڈیٹ لے کے تو چیف جسٹس صاحب نے بات کی ہوگی. تو یہ چیزیں یقیناً نام بھی ڈسکس ہوئے ہوں گے, اور اسی نام پہ کنسنسس ڈیولپ ہوا ہوگا, جس کی وجہ سے جب لا منسٹر نے بعد میں ملاقات کے بعد جو پریس کانفرنس کی, اس میں یہ کہا کہ کوئی انٹیگریٹی اور اچھی شہرت کے حامل جو چیف جسٹس اس وقت ہو چکا ہوگا, اس وقت ہو چکا ہوگا. پیچھے کیوں ہٹے؟ تو سپریم کورٹ آگے کیوں آیا؟ سو کیوں ہوا؟ میں 7 ممبر بینچ کیوں بنا؟ میں عرض کرتا ہوں, پیچھے شاید پریشر برداشت نہیں کر سکے, یہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ خط ہمارے سامنے یا پبلک کے سامنے جب آیا, اس سے پہلے بینچ کی تشکیل ہو چکی تھی اور 7 ممبرز بینچ بن چکا تھا. اس کے بعد کوئی پونے گھنٹے کے بعد جیلانی صاحب کا, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ پہلے سے راستے میں بڑے اہم حکومتی شخصیت سے بات کی, انہوں نے پہلے جیلانی صاحب آئے ہیں, انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے انہوں نے ریکیوز کیا ہے, اچھا, اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کی جانب سے. اپنے نالج کی بات کر رہا ہوں کہ جو اسکرین پر پہلے کیا آیا اور وہ بعد ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے انفارم کر دیا اور سپریم کورٹ کو, اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا. ہو سکتا ہے یہ ہو گیا, ایسے ہو. 7 رکنی 7 ممبر بینچ یا فل کورٹ, اس پر بھی بحث چل رہی ہے. اس پہ بالکل چل رہی ہے سر. اس میں ایکچولی ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کا ایکٹ جو ہے وہ آڑے آتا ہے, مگر اگر اس کو دیکھا جائے تو 184(3) میں اگین میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر سب سے زیادہ اختیارات کسی کے پاس ہیں تو وہ 184(3) میں چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہیں. اور کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو ایک لیٹر میں تو 7 ججز نے انڈورس کیا ہے ان سارے واقعات کو, اور یہ سرونگ ججز ہیں. ان کی آج بھی جو انہوں نے 7 نہیں, 6 ہیں سر, 6 کہہ لیں, مگر ایک لیٹر 7 نے بھی لکھا ہوا ہے. 7 کا سگنیچر وہ اس وقت ملک میں نہیں تھے, اس لیے ان کے سگنیچر نہیں تھے. بہرحال وہ تو 6 بھی کر لیں, 1 بھی کر لیں, تو یہ ایک جج کا ایک جج نے تو کیا تھا, اس کو تو اٹھا کے باہر پھینک دیا. بس ایسا ہی سمجھے, مگر جج کا تو فیصلہ ہوتا ہے, اور اس پہ لوگوں کے رائٹس اکرو کر جاتے ہیں انہی ججز کے. فل کورٹ ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ ایک جج کا جب فیصلہ 2 ججز کے پاس جاتا ہے سپریم کورٹ میں, 2 ججز کا فیصلہ 3 ججز کے پاس اپیل ہوتا ہے, تو یہاں تو 6 ججز کی کمپلینٹ ہے. اس کے لیے فل کورٹ بنتا تھا, ایٹ لیسٹ 9 تو بنتے تھے ججز, مگر چلیں دیر آئے درست ہے. یہ بھی کانسیپٹ ہے نا کہ اگر 8 بنا دیں گے 9 بنائیں گے تو پھر اپیل کہاں جائے گی. اس میں لیگل ایک ہرڈل ہے.
اس سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آنے سے پہلے اگر یہ بات ہوتی تو پھر وزن تھا. اب اپیل کے لیے بھی بینچ چاہیے. اب اپیل کے لیے آپ کو بینچ لازمی چاہیے. جو بھی اقریب پارٹی ہے غلط طرح سے ہم میرٹ کی طرف ابھی نہیں جاتے, اس کی ٹیکنیکلٹیز کو لیتے ہیں کہ اگر یہ بینچ کوئی فیصلہ کرتا ہے اور کوئی بھی اگریڈ پارٹی ہے تو اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت اس کو اپیل کا رائٹ لازمی ملنا چاہیے, اور یہ ججز اس میں نہیں بیٹھ سکتے. باقی جو ججز رہ گئے ہیں وہ اس میں بینچ کا حصہ بنیں گے. تو میرا خیال ہے یہ وجہ ہے. لیکن یہ الزام, یہ بات بھی بہت کی گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا جسٹس عائشہ ریپیٹڈلی یہ سوال اٹھاتی رہی, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ بات ہوئی تھی کہ فل کورٹ تو پھر آپ نے ریڈنڈنٹ کر دیا, فل کورٹ تو بن ہی نہیں سکتا. لیکن اس وقت میرا خیال ہے ہم وہ ایک طرف ہماری سپریم کورٹ جاری تھی. So there is that grey area, sir, but nonetheless we must celebrate. میرا خیال ہے اس پہ اگر اتفاق کر لے زیادہ بہتر ہے, اس کو متنازع نہ بنایا جائے, یہ اس سے بھی بہتر. We must celebrate, sir, کہ یہ جوڈیشری نے معاملہ اپنے پاس رکھا ہے. اب ہم اس میں دعا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اپنا اظہار اس میں یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں جوڈیشری کے ساتھ کہ ہم ان کے ساتھ ان کی خود مختاری اور آزادی کے لیے کھڑے ہیں اور پوری اس ہیئرنگ کا پہرا دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ اس ہیئرنگ میں بھی کوئی ڈنڈی مار کر ادھر سے ادھر ہو جائیں اور ادھر سے ادھر ہو جائیں. ہم چاہیں گے کہ یہ تھریڈ بیئر ہو, یہ پاکستان کی فنڈامنٹل روٹس آف دا جسٹس سسٹم پہ جاتا ہے. یا ماتحت عدالت سے لے کے اعلیٰ عدالت تک, عدلیہ تک یہ بات بار بار اٹھتی ہے. کبھی میاں صاحب کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا, کبھی 50 سال پرانا ججمنٹ آتا ہے, کبھی ہم دیکھتے ہیں منیر کا کیس اور کبھی ہم پھر دیکھتے ہیں بالکل, اور ابھی ہم نے شوکت صدیقی صاحب کا کیس دیکھا. تو دس از ابھی توشہ خانہ کیس دیکھ لیں, میں تو خود ادھر پیش ہوتا رہا ہوں. جج 6 دفعہ بیمار ہوا مگر اس پہ اتنا زیادہ پریشر تھا کہ 14 سال سزا دی جو آج سسپینڈ ہوئی سزا. تو یہ چیزیں بٹ ان پریشرز کا کس کو پتہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی پرانے پریشرز ہیں جو ڈالے جاتے رہے, تھریڈ بیئر سامنے آنے چاہیے. اور میں رپورٹر سائٹ پہ آتا ہوں ذرا پاشا صاحب, یہ اب طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں الزام جو ہی ججز نے لگایا, پہلی آواز تو یہ تھی کہ فورم ٹھیک ہو, انویسٹیگیشن ہو. یہ فورم ٹھیک ہو گیا, انویسٹیگیشن اب ہوگی, کیسے ہوگی؟ یہ بڑی امپورٹنٹ کوشچن آپ نے کی ہے. دیکھیں 184(3) میں اگر سپریم کورٹ کوئی کوگنیزنس لیتی ہے تو پھر پوائنٹ ان ایشو یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ انویسٹیگیشن کر سکتی ہے. میرا ویو یہ ہے کہ سپریم کورٹ یا کوئی بھی ہائی کورٹ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتی. ایون کورٹس کو تو ڈسکریج کیا گیا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن پروسیس میں انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے چونکہ پریجوڈس ہو جائے گا انویسٹیگیٹر. اب بات بڑی امپورٹنٹ ہے. پیناما کیس میں آپ کو یاد ہوگا معاملہ نیب کورٹ بھیجا گیا تھا, نہیں کاما میں کر کے پھر بھی جی آئی ٹی سر, جی آئی ٹی اس کے باوجود سر, اس کے باوجود نیب کورٹ میں بھیجا گیا. اچھا دوسری بات, ارشد شریف کا کیس لے لیں, اس میں بھی جی آئی ٹی بنے, 184(3) کی کوگنیزنس لی تھی نا. ابھی بھی میرا ایک سٹرک ہو جاتا ہے کام یہاں پہ کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ 7 ممبرز بینچ جو ہے یہ کس طریقے سے ایویڈنس کلیکٹ کرے گا. انکوائری تو لازمی ہونی ہے چونکہ ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتا, یہ جج اور ایگزیکیوشنر ایک نہیں ہو, پرنسپل کے خلاف ہے. تو اس کے لیے پھر بھی کمیشن کی طرف ہی جانا پڑے گا. اور یہ کوشچن میں فورسی کر رہا ہوں کہ جب یہ بینچ بیٹھے گا اور سارے وکلاء امائکس بڑے بڑے وکیل آئیں گے تو جج صاحب یہ کوشچن ضرور پوچھیں گے کہ ہاؤ ٹو سٹارٹ ود, یہاں پہ جواب آنا کا یہی بات ہے. اور یہ جواب اس کا جواب ہے سر. دیکھیں یہ ججز معزز ججز ہیں, ان پہ کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے. ان کی بات پر بلیو نہ کرنا کم از کم میں تو اس طرح نہیں کروں گا. میں تو ان کی بات کو منوان تسلیم کروں گا. میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ محرکات کیا تھے, کیا وہ انڈیویجول حرکتیں تھیں, کیا وہ کچھ اور تھیں, بیک گراؤنڈ کیا تھا, کیا نہیں تھا. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ججز جھوٹ بول رہے ہیں یا ان کی بات میں کوئی شک کی گنجائش ہے. باقی عدالتوں کا کام ہے, باقی عدالتوں کا کام ہے. میری سمجھ کے لیے سر 6 ججز ہیں, ان میں سے اکثریت نے الزام لگایا کہ ہمیں اپروچ کیا گیا. عدالت لگے گی 7 بدھ کو لگ رہی ہے عدالت کیا کہے گی؟ آپ نے کہہ دیا, ہم نے مان لیا. از دیٹ ہاؤ نہیں سر, نہیں, دیٹ از ناٹ ہاؤ اٹ ول بی. دیکھیں ججز نے جو الزام لگائے ہیں یہ ججز کے سامنے رکھے جائیں گے ایز اے چارج شیٹ اور اس کے بیسس پر آگے پروسیڈنگ چلیں گی. اب وہ بندوں کو بلائیں, طریقہ کار پوچھ رہا ہوں, میری اپنی آپ سمن کرو گے ان لوگوں کو, ان ایجنسیز کو یا ان افراد کو جن کا نام بیچ میں اگر انہوں نے انکار کر دیا تو کیا کریں؟ نہیں, وہ پھر کریں گے نا. سپریم کورٹ کے پاس آرمی تک کی مدد حاصل کر سکتی ہے. سپریم کورٹ کسی بھی ادارے کی مدد انڈر 184(3) لے
सकती है, सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन, कोई भी रिकॉर्ड समन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट इज ऑल पावरफुल इन दिस मैटर। सर ये तो एक आम जो सिविल कोर्ट है वहां पर भी एविडेंस लीड होती है, एक शहादत आती है, वो कहता है जी ये हुआ, उस पर क्वेश्चन जरा होती है कि ये हुआ या नहीं हुआ, वो सच का सच और झूठ सामने आ जाता है। ये चीजें तो सर ये सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, सारी दुनिया के मामला इन्वेस्टिगेशन के हवाले से मेरी रिजर्वेशन अपनी जगह पे मौजूद है, ये नहीं कर सकेंगे, कमीशन की तरफ जाना पड़ेगा या कुछ और तरीकाकार अपनाना पड़ेगा। अदरवाइज देखिए सुप्रीम को आप ये दो मैंने एग्जांपल्स आपके सामने, पनामा लीक्स वाली और अरशद शरीफ केस वाली, आप देख लें कि वो जेआईटी की तरफ गए, और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई जेआईटी बने इस हवाले से कि हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान किसी आईजी या इंस्पेक्टर या डीआईजी के सामने पेश हो। नो, तो फिर आपके पास मां सिवाय जुडिशियल पर्सनैलिटीज के और कोई फिर भी एक कमीशन आपको बनता नजर आता है। देख लें सर जुडिशियल साइड पे बनेगा ना, अगर अब बनेगा तो वो तो फेडरल गवर्नमेंट का कमीशन है। जज अपने ही 15 मेंबरान में से किसी कोई नहीं सर नहीं, आप जज जिसको भी अपॉइंट करेंगे जजेस अपॉइंट करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट नहीं करेगी। अच्छा, अब टीओआर जज जुडिशरी डिसाइड करेगी, ओवरसाइट गवर्नमेंट नहीं करेगी। आप ये देखें दोनों में बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है, और ये इनके कंट्रोल में होगा मामला, बजाय ये कि ये किसी और के कंट्रोल में। और आप अरशद शरीफ में देख लें क्या प्रोग्रेस हुई, वेयर इज द प्रोग्रेस, इट इज अ नेशनल लेवल का केस, व्हाट हैज हैपेंड, कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं गए। मैं से बार बार ये कहता रहा, और इस वजह से सुनिएगा मेरी बात, मैं एक लड़कों से पूछूं जरा, अभी आना मैं तो और भी सवाल नहीं, कोई मसला नहीं, कि जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था इस सारे प्रेशर्स का वो सिटिंग गवर्नमेंट है। ये सारे प्रेशर्स डाले गए इमरान खान के केसेस के मामले में, और अगर उनके खिलाफ फैसले करवाए गए तो उसका बेनिफिशियरी कौन, या किसी के हक में, अब किसी के हक में, लेकिन उसका बेनिफिशियरी तो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है ना। एक चीज अब्बाई साहब मैं अर्ज करूंगा, ऐसा कोई केस कोर्ट नहीं हुआ जिसमें यह कहा गया हो कि ये केस हमने दबाव की वजह से फैसला किया, ऐसा कोई नहीं। कम से कम इन 6 वो अरशद मलिक की वीडियो बार बार नून लीग उसकी तरफ इशारा करती है। मैं आज आपसे पूछूं कि वीडियो ठीक है या गलत, आप कहेंगे जी वो प्रेशर तो था। कौन सी? अरशद मलिक मरहूम, हाँ वो तो वीडियो रेलेवेंट नहीं रही क्या? मैं जरा अंदर के पूछ लूं जी, अंदर से हुआ क्या है? काशिफ भाई, बुनियादी तौर पे आप देखें कि पहले एक फुल कोर्ट का इजलास हुआ, उसके बाद जो है वो जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब पर मुश्तमिल एक कमीशन बना दिया गया। मेरे ज़राए ये बताते हैं कि जब उन पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया गया तो उन्हें ये कहा गया इब्तदाई तौर पर कि आपके नाम पर फुल कोर्ट में भी बात हुई है और आपको लिहाजा हमने फैसला किया है, मतलब ये फैसला हुआ है, गवर्नमेंट से भी बात हुई है कि आप इसको करेंगे, वो भी एग्री कर गए। उसके बाद ये हुआ कि जब खबरें भी आना शुरू हुई कि जी नहीं, कुछ जजेस ने एतराज़ किया है, उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग के मिनट्स मांगे, उनको फुल कोर्ट मीटिंग के मिनट्स नहीं मिले। जब उन्हें मीटिंग के मिनट्स भी नहीं मिले और खबरें भी दूसरी तरह की आनी शुरू हो गई, उसके बाद उन्होंने रिक्यूज कर लिया। लेकिन उन्होंने वजूहात जो बताई हैं, देखिए वजूहात भी उन्होंने बताई, उन्होंने खाली रिक्यूज नहीं किया, उन्होंने कहा कि जी ये चीफ जस्टिस साहब को जो है ये इदारे की सतह पे खुद ये मामला देखना चाहिए, या उन्होंने ये भी लिख दिया कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उन्होंने कहा इट वुड बी वायलेटिव ऑफ जुडिशियल प्रोप्राइटी फॉर मी टू इंक्वायर इनटू मैटर व्हिच मे फॉल विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी व्हिच इज द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ। उन्होंने कहा इन दोनों में से कोई एक ये कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, मेरी प्रॉपर्टी इसकी अलाउ नहीं करती। फिर इस वजह से वो पीछे हटे तो सुप्रीम कोर्ट वो पीछे हटे, और उसके बाद ये खबरों का सीक्वेंस बिल्कुल ऐसे ही है कि पहले जो है वो ये खबर आई कि खुद नोटिस हुआ, और उसके बाद ये खबर आई कि जी जज साहब का खत जो प्रेशर जो आउटसाइड प्रेशर बार काउंसिल्स के अदरवाइज उसका भी कोई किरदार है सर? डेफिनेटली वो किरदार तो है। देखिए प्रेशर उस तरह के भी थे, उनके घर से भी आपको पता है खत आ गया था, 300 साहबजादे की तरफ से खत आ गया था, फिर जो है वो जिन्होंने कमीशन मुस्तरद किया था, कमीशन मुस्तरद किया था, तो जिलानी साहब के साहबजादे ने उस पर दस्तखत किए। जिलानी साहब की जो रेपुटेशन है वो भी बड़ी एक अच्छी रेपुटेशन वाले जज वो रहे हैं, और उन्होंने यही मुनासिब समझा कि मैं किसी तनाज़े में ना पढ़ूं, उन्होंने खुद को इससे अलग कर लिया। हो सकता है उसके बाद भी किसी और से भी राब्ता किया गया हो, लेकिन ये मामला ऐसा है कि इसमें हर कोई ठीक हो सकता है राब्ता किया हो लेकिन कोई ना माना हो। इमरान, आप ये जो सुप्रीम कोर्ट का एलामिया आया, कहा गया कि फुल कोर्ट मीटिंग में ये फैसला हुआ, एक कंसेंसस वाज डेवलप्ड अमंग्स्ट द मेजॉरिटी, एक अक्सरियत में कंसेंसस बनाया गया कि वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात करनी है, हालात बहुत सीरियस हैं, और इसका मुलाकात हुई, वजीर आजम गए। फिर क्या हुआ उस मुलाकात के? क्या सारे जज ऑन बोर्ड नहीं थे? कितने ऑन बोर्ड नहीं थे? फिर क्या हुआ? क्या अंदर खाने को टेंशन रही इस मामले पर?
دیکھیں کاشف صاحب جو آپ نے بات کی ہے ججز تو تمام کے تمام آن بورڈز تھے لیکن سوال اس میں یہ ہے کہ کتنے ججز تھے جو حکومتی کمیشن کے اوپر رضامند تھے کتنے ججز تھے جو یہ چاہ رہے تھے کہ جوڈیشل سائٹ کے اوپر اس کا نوٹس لیا جائے تو جو پریس ریلیز جاری ہوئی سپریم کورٹ کی طرف سے وہ واضح طور پہ بتاتی ہے کہ اکثریت جج صاحبان تھے وہ اس بات پہ متفق تھے کہ حکومتی جوڈیشل کمیشن اس معاملے کی انویسٹیگیشن کرے لیکن کاشف بادشاہ بات جو آج کے پیرائے میں ہو رہی ہے جو آج ڈیولپمنٹس ہوئی ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو کام بعد میں ہونا تھا اب وہ کام پہلے کیا جائے گا اگر یہ جوڈیشل کمیشن انٹیکٹ رہتا اور جسٹس جیلانی صاحب اس معاملے کی تحقیقات کرتے انویسٹیگیٹ کرتے متعلقہ لوگوں کو بلاتے ان کے بیانات ریکارڈ ہوتے جن پہ الزامات ہیں ان کو بلایا جاتا ان پہ جرح کی جاتی تو پھر ایک رپورٹ آتی ایک رپورٹ کمپائل ہوتی پھر وہ رپورٹ اسی فل کورٹ کے سامنے آنی تھی اور فل کورٹ میں آنے کے بعد میرا اندازہ یہ ہے کہ پھر یہ جوڈیشل سائٹ کے اوپر معاملہ ڈسکس ہونا تھا جوڈیشل سائٹ کے اوپر اس پر سماعت ہونی تھی لیکن اب چونکہ بہت زیادہ پریشر آیا ہے سوشل میڈیا کا اور نیشنل میڈیا کا وہ جو 300-400 وکلا ہیں ان کی طرف سے ایک لیٹر لکھا گیا اور اس کے بعد پھر یہ سو موٹو ہوا لیکن اب تو یہی ہو سکتا ہے عمران پرابلم یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اب بھی ہو سکتا 7 رکنی بینچ اب 7 ممبر بینچ ہے وہ ایک انکوائری کمیشن بنائے اس کی رپورٹ سپریم کورٹ کو سبمٹ ہو اور سپریم کورٹ اس کے اوپر پروسیڈنگز کرے میرا خیال ہے عمران حمود الرحمان کمیشن کے کاشف صاحب بات یہ ہے میری اپنی رائے یہ ہے میری رائے یہ ہے کہ یہ جو آج جیلانی صاحب نے انکار کیا ہے جی جیلانی صاحب نے جو انکار کیا ہے اس پر جو خوشی منا رہے ہیں میرے خیال سے وہ الٹیمیٹلی لوزر ہوں گے ایک بہترین شخصیت جن کو کمیشن دیا گیا تھا جس کو سپریم کورٹ کے ججز سپورٹ حاصل تھے ان کو انکار کرنا پڑا صرف سوشل میڈیا کے دباؤ پہ یہ جو ان کے لیٹر کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ لیٹر میں لکھتے ہیں کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ڈسکس ہو سکتا ہے یا سپریم جوڈیشل کونسل میں ڈسکس ہو سکتا ہے تو وہ جو لیٹر تھا 6 جج صاحبان کا وہ پورے نیشنل میڈیا پر وہ سوشل میڈیا پہ چلتا رہا وائرل ہوتا رہا کیا وہ لیٹر کنسنٹ دینے سے پہلے جسٹس جیلانی صاحب نے نہیں پڑھا ہوگا یہ ہو نہیں سکتا اور پھر اس لیٹر میں جیلانی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو خط کی ڈیسٹینیشن ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو جو بھیجا گیا ہے یہ ڈیسٹینیشن درست نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ ادارے کے سربراہ ہیں وہ اس معاملے کو ادارہ جاتی سطح پر جو ہے اس مسئلے کو حل کریں اب بات یہ ہے کہ سوموٹو تو لے لیا 7 رکنی بینچ بھی بن گیا لیکن فیوچر کورس آف ایکشن کیا ہوگا جس پہ بات ہو رہی ہے جو حسن رضا پاشا صاحب نے بھی کہا کہ اگر حکومتی کمیشن قبول نہیں تو سپریم کورٹ اس معاملے کی انویسٹیگیشن کیسے کرے گی کس سے کروائے گی ایگزیکٹو سے کروائے گی چلیں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں عمران میں ایک بریک لے لوں کیسے ہوگی اس کی انویسٹیگیشن ویسے سوال کوئکلی اگر آپ دونوں میں سے کوئی جواب دینا چاہے کیا یہ بھی سنا تھا بریک کے بعد دیجیے گا کہ ایک پٹیشن آ رہی تھی ججز کی جانب سے میں بریک کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو ججز ہائی کورٹ کے ہیں وہ مطمئن نہیں تھے اس کمیشن جو 1 مین کمیشن بنا تھا اس پر ایک بریک لیتے ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ویلکم بیک ناظرین گفتگو کر رہے ہیں جو آج 7 ممبر بینچ بنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز پر کے لگائے گئے الزامات کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے عمران آپ کی بات ہوئی تھی جیلانی صاحب کے ساتھ صدق حسین جیلانی صاحب کے ساتھ کیا کہہ رہے تھے اس وقت کمیشن بننے کے بعد انہوں نے ایگری کیا تھا نا اس کمیشن کو کاشف فاسی صاحب میری ایک نہیں 2 مرتبہ بات ہوئی تھی سیٹرڈے کے روز جب کمیشن بننے کی اطلاعات سامنے آ رہی تھی بلکہ کمیشن بننے کا فیصلہ ہو چکا تھا وفاقی کابینہ کا اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے جاری تھا تو میں نے کال کی مجھے کہیں سے ہنٹ ملا تھا کہ جیلانی صاحب جو ہے وہ ممکنہ طور پہ کمیشن کے سربراہ ہوں گے میں نے ان کو کال کی تو انہوں نے کال اٹینڈ کی اور مجھے کہا کہ میں کہیں پہ بیٹھا ہوں کیونکہ میں نے انہیں اپنا تعارف کروایا تھا مجھے جانتے تھے انہوں نے کہا میں کسی جگہ بیٹھا ہوں میں بات نہیں کر سکتا تھوڑی دیر کے بعد آپ مجھے کال کیجیے گا تو میں نے پھر ان کو جب کمیشن کی اناؤنسمنٹ ہو گئی وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کر دیا حکومت کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ جیلانی صاحب نے رضامندی دے دی ہے تو پھر میں نے ان سے بات کی تو میں نے ان سے یہی کہا کہ سر میں نے آپ کو کال اسی سلسلے میں کی تھی کہ آپ کمیشن کے سربراہ بن رہے ہیں نہیں بن رہے تو جیلانی صاحب کا ریسپانس یہ تھا کہ اس وقت تک میں نے کنسنٹ نہیں دی تھی پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے یہ کام کریں گے تو پھر انہوں نے کہا کہ میرے لیے بڑا چیلنجنگ ہوگا اور پھر میرا سوال تھا کہ کب سے شروع کریں گے انہوں نے کہا کہ بس جو ٹی او آرز ہیں وہ آ جائیں ابھی میں نے دیکھے نہیں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد پھر میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے کب سے اور کیسے انویسٹیگیشن کا یا انکوائری کا آغاز کرنا ہے انٹرسٹنگ
सो TORs देखे और फिर उन्होंने TORs पर भी सवाल उठाया अपने खत में। क्या कुछ जजेस पिटिशन लेकर जा रहे थे? ये मार्केट में खबर चल रही थी कि 6 जजेस हाई कोर्ट के वो कमीशन से मुतमईन नहीं है, वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुने। मैं आप दोनों से ये सवाल है जी काशिफ भाई, बिल्कुल यकीनन लेकर जा रहे थे, और ना सिर्फ वो लेकर जा रहे थे बल्कि मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस और मुख्तलिफ दीगर पिटिशनर्स जो थे वो भी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने लगे थे। अब ये जो सो मोटो वेडनेसडे के लिए फिक्स कर दिया गया है, अभी आप देखेंगे कि इसी मामले में बहुत सारे और भी दरख्वास्त गुजार आएंगे और इस केस के साथ जुड़ जाएंगे। बार तो काउंसिल्स भी हो सकते हैं। ये जो आज सो मोटो हुआ है, एक तो जो जिलानी साहब का रिक्यूजल था उसकी एक ये भी वजह थी, दूसरा जजेस जो अपनी पिटिशन लेकर आ रहे थे उसके कंटेंट को लेकर भी कुछ चीजें थी, तो उस वजह से भी ये गालिबन थोड़ा सा फैसला किया गया कि जी इसका सो सो मोटो मोटो कर ले लिया लिया, जाए। बिल्कुल। क्योंकि हुकूमत बड़ी सरप्राइज है इस पर। मेरी हुकूमत में किसी से बात हुई, वो बड़े हैरान थे। उन्होंने कहा कि सब तय हो गया था, म्यूचुअल मीटिंग में तय हुआ, ये नहीं कि इनडायरेक्टली। असल बात ये है कि फुल कोर्ट, जब उन्हें पता चला कि फुल कोर्ट में तो जिलानी साहब का जिक्र तक नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर मुनासिब यही समझा। फिर प्रेशर, देखिए प्रेशर इस तरह से था कि बहुत सारे लोग, इवन उनके घर से उनके साहबजादे ने, बहुत बड़ी तादाद में वकला ने, मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस ने इस पर क्वेश्चन उठाए, और फिर ये भी कहा गया कि अगर एक मौजूदा जजेस पे हाई कोर्ट के 6 जजों का मतलब है 6 या 7 चलें जो भी कह लें, पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको 6 जज ना कहें, देखें ना, सिर्फ एक को छोड़ के तो बाकी सब जज एक साइड पर हैं, तो ये पूरी हाई कोर्ट अगर उस मामले पे चली गई और वो कह रही है हम पर प्रेशर है, हम नहीं कुछ कर पा रहे, तो एक रिटायर्ड जज कैसे उसको देख सकता था? मतलब अब जो मर्जी TORs बना दें, वो कह भी, मतलब एक्सपेक्टेशंस यही हर तरफ से यही मुतालबा था कि जी आप सो मोटो जो है वो इसके ऊपर लिया जाए, जुडिशियल साइड पे मामले को देखा जाए। तो अब बिलाखिर अब देखिए आज सो मोटो हो गया, फिर खत भी आया, खत से पहले ये पिटीशन वाली जो आप बात कर रहे हैं ये भी इतलात तो थी। जी इमरान। काशिफ साहब, जहां तक बात है ना कि ये सो मोटो के बाद उन्होंने रिक्यूजल किया है, ये रिक्यूजल जो नजर आ रहा है, ये जो पिटिशन सोशल मीडिया पे चलती रही जिस पर मुख्तलिफ जो वकला हैं वो अपने नाम लिखते रहे, उसको ओन करते रहे, ये उस प्रेशर के नतीजे में उनकी तरफ से सब कुछ किया गया है, और उसके अलावा कोई वजह नजर नहीं आती। अगर कोई TORs का भी इशू था तो मेरे ख्याल से वो भी चीफ जस्टिस के साथ बात करके उसको सेटल डाउन किया जा सकता था, इतना बड़ा मसला नहीं था। फिर TORs को आप किसी अदालती फोरम पे भी चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, तो TORs को इशू नहीं था। इशू यही था कि जो प्रेशर बिल्ड हुआ उसी वजह से जो है वो जिलानी साहब ने इनकार किया है। अब यहाँ पे जो एक और बात आ रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस तो ले लिया है, नोटिस लेने के बाद अब कैसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, ये अहम सवाल है जो आप भी कर रहे हैं, हम भी उठा रहे हैं, लेकिन जवाब कहीं से नहीं आ रहा कि कौन इन्वेस्टिगेट करेगा इस मामले। ये पिटिशन 6 जजेस वाली पिटिशन वाली बात आपने सुनी थी इमरान? आप तो सारा दिन सुप्रीम कोर्ट आप लोग दोनों कवर करते हैं, ये तो कहते हैं बात थी, कहीं ना कहीं बात चल रही थी, आपने भी सुनी? देखें काशिफ भाई साहब, इस तरह की चहमगोइयां तो चलती रहती हैं, इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन जब तक कोई पिटिशन आके सुप्रीम कोर्ट में फाइल ना हो जाए, माजी की एक मिसाल आपके सामने मौजूद है कि कुछ रेफरेंसेस जब बानी तहरीक इंसाफ वजीर आजम थे उनके दौर में कुछ जजेस के खिलाफ फाइल होने की बात की गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो रेफरेंस, जो खबरें भी चल गई कि वो रेफरेंस दायर हो गए, वो रेफरेंस दायर नहीं हुए थे। तो जब तक कोई चीज सुप्रीम कोर्ट में आके लैंड ना कर जाए तब तक हतमी तौर पे आप कुछ कह नहीं सकते। हाँ, जितने मुंह उतनी बातें, ये तो हम कह सकते हैं चहमगुइयों की हद तक ठीक है या अफवाहों की हद तक ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई हलचल हमने देखी नहीं कि जजेस की तरफ से कोई पिटीशन लाई गई हो। सो ये रूमर्स की हद तक सर, ये इसी खत में लिखा है जजेस ने शौकत सिद्दीकी साहब के इल्जामात को भी इन्वेस्टिगेट करें, क्यों ना करें, सारों को क्लब करें। फिर अगर आपने सुमोटो लिया है तो फिर अभी का दौर क्यों, पिछला दौर क्यों? देखें, बारिश का इस टाइम स्पैन में बारिश का पहला कतरा तो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब बने थे, और उन्होंने अब्बास साहब जिस बार एसोसिएशन मीटिंग में ये स्पीच की थी, इत्तफाक से मैं उसमें था, सेकंड लास्ट मेरी स्पीच थी, उस स्टेज पे बैठा हुआ था, मैं वहाँ सारा विटनेस हूँ उस सारे मामले का। उन्होंने बरमला इस चीज़ का इजहार किया कि मेरे पास एविडेंस है और मैं देने को तैयार हूँ। वेरी नेक्स्ट डे उस वक्त के चीफ जस्टिस को उन्होंने लेटर लिखा और कहा कि मैंने ये बातें की हैं, मेरे पास प्रूफ हैं, मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझे आप। हुआ ये कि उस पर चीफ जस्टिस साहब शायद सीख पा हो गए, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में पहले ही उनके खिलाफ रेफरेंस चल रहे थे, ये एक नई इसको बुनियाद बना के बगैर उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंस दिए उनको निकाल बाहर किया, और सदर साहब जैसे बैठे हुए थे कि आता गया, विद इन मिनट्स उन्होंने साइन कर दिए। फिर
پٹیشن جب کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ویٹ کیا جا رہا ہے کہ سپر انویشن ہو اور یہ جب فارغ ہو جائے، چونکہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ کسی کو انہرڈ کنڈیم نہیں کیا سر وہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے، ان کے حق میں فیصلہ کیا سر، اس کو بھی اب شامل کریں نا ذرا، نہیں ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اس وقت کیا وہ لوگ گھر گئے ان کو کوئرس کیا، ان کے اوپر ہراساں کر کے بینچ فکسنگ کا کام. اس پہ بالکل ہم اب جب جائیں گے ہیئرنگ میں پیش ہوں گے، بار کاؤنسلز کو بھی سر صرف ایک سائیڈ آف ججز کو نہیں دیکھنا، پرانی ججز کو بھی دیکھیں. ہم ضرور اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ ذرا وہ بھی دیکھ لیں، کچھ آسانی پیدا ہو جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے کہ پہلے سے ایک سلسلہ موجود ہے. ایز بار کاؤنسل وڈ یو گو ٹو دا کورٹ اینڈ سے کہ سر یہ بھی ایک کیس ہے؟ بالکل کورٹس کو، کیونکہ سو موٹو لیا ہے یہ سپریم کورٹ نے، سپریم کورٹ کو خود بھی چاہیے کہ اسی خط میں لکھا ہوا ہے شوکت صدیقی کی انویسٹیگیشن اس ایپیسوڈ کی بھی کی جائے تو بالکل کرنی چاہیے. میں تو بلکہ ایڈ کروں گا، ویسے تو ریٹائر ہو گئے ہیں جج بشیر صاحب، مگر اگر ان کو بھی بلا لیا جائے، کیونکہ میں زرداری صاحب کے کیسز میں بھی اس زمانے میں پیش ہوتا رہا، کس طریقے سے اس وقت زرداری صاحب کے کیسز کو بلڈوز کیا گیا، وہ بھی جج بشیر صاحب اس میں بھی بڑے ابھی عمران خان صاحب کے کیسز میں بھی ان کو دینا چاہیے. عمران خان صاحب کے کیسز میں بھی تھا میں، جس طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، یہ سلطان صلاح الدین بشیر صاحب ہوں گے جنہوں نے. میں تو بلکہ ایک سٹیپ آگے جاؤں گا، یہ خالی انٹرفیرنس جوڈیشل میٹرز میں نہیں ہے، آپ لوگوں کے میٹرز میں بھی ہے. یہ اس میں جرنلسٹ بھی ہیں، وہ بھی شامل ہوں. دیکھیں جی، یہ ہمیں پاکستان کے سارے ادارے ہیں جی، آپ جرنلسٹ بھی سارے پاکستانی ہیں، دل میں پاکستانیت رکھتے ہیں، پاکستان کے لیے ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سب چاہتے ہیں جو بھی ہر ادارہ ہے بڑا ہمیں عزیز ہے، اپنے اپنے دائروں میں رہ کر کام کرے اور ہمیں بھی اپنا کام کرنے دے اور خود بھی اپنے کام کریں. پاکستان کے لیے ہم سب مل کے کام کریں، مگر اپنی اپنی جگہ رہ کر کام کریں. ہماری تو اس میں یہ اولین خواہش ہوگی اور ترجیح. آئیے رولا ہے اصل رولا یہ جسٹس جیلانی صاحب نے بھی اپنے خط میں انسٹیٹیوشنل کنسلٹیشن کا ذکر کیا. میں آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ کیا اس طرح کا کوئی کنسلٹیشن ہونا چاہیے، کہ کیا اور ججز پر بھی پریشرز ہیں، یہ می ٹو موومنٹ ججز کی شروع ہو سکتی ہے؟ عمران اسٹارٹنگ ود یو، آپ کے خیال میں کوئی اس طرح کا سپریم کورٹ کام کر سکتی ہے کہ آئیں سارے، اگر کسی اور کے بھی کوئی گریونسز ہیں تو بتائیں، بجائے اس کے بعد میں کہیں آپ لیٹ ہو گئے؟ دیکھیں اس کا تو ایک فورم موجود ہے، قومی عدالتی ساز پالیسی کا کمیٹی کا، وہاں پہ بیٹھ کے چیف جسٹس ہوتے ہیں، وہاں پہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے ایک پالیسی مرتب کر سکتے ہیں کہ آپ کا کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہو سکتا ہے، یا ججز کے اوپر دباؤ آتا ہے تو وہ اس پہ ریئیکٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ابھی شہباز بھائی نے بات کی ہے نا کہ اس میں جج محمد بشیر کو بھی بلانا چاہیے، تو جب ہم شوکت عزیز صدیقی کے الزامات جو انہوں نے کہا ری آئیٹریٹ کیے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تو پھر ججز کو اگر بلانا ہے تو پھر سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کو بھی بلانا پڑے گا، اور اس کے علاوہ جو سابق چیف جسٹس عمرتا بندیال ہے ان کو بھی بلانا پڑے گا، جسٹس اجاز الحسن کو بھی بلانے پڑے گا. آج جو ان جج صاحبان نے لیٹر لکھا ہے، یہ لیٹر لکھنے سے پہلے سابق چیف جسٹس کے پاس بالمشافہ ملاقات کے لیے گئے تھے. وہ جج صاحبان سے بھی پوچھا جائے کہ اس ملاقات میں سابق چیف جسٹس عمرتا بندیال نے ان کو کیا یقین دہانی کرائی تھی کہ آج جو وہ الزامات لیٹر کی صورت میں سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوا رہے ہیں، ہوگی نا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہی سی جے نے کرائی ہے، اس میں بھی خط میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے فلانے سے بات کر کے ہمیں یقین دہانی کرا دی تھی. اگر تو نہیں اس پہ تو بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ جو اس لیٹر اس جوڈیشل سائٹ پہ بھی کاروائی کریں، سپریم جوڈیشل کونسل پہ بھی اس لیٹر کے اوپر کاروائی کا آغاز کر دیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف، اس کو ریفرنس میں کنورٹ کر کے، اور پھر اس میں جن ججز نے الزام لگایا ان سے ثبوت مانگیں، بھئی آپ نے الزام لگایا اپنے چیف جسٹس پہ، انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو وہ اپنے الزام کو ثابت کریں. ویسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ان کو بھی ہونا چاہیے، کیوں نہیں کچھ کیا انہوں نے؟ اچھا بھی ایک بات تو یہ ہے کہ باقی کسی جج کو بلائیں یا نہ بلائیں، لیکن جو دو جج ابھی ریسنٹلی استعفیٰ دے کر گئے ہیں نا، انہیں ضرور بلانا چاہیے. انہیں بلا کر جو ہے وہ پوچھیں کہ آپ استعفیٰ کیوں دے کر چلے گئے، اور پھر اس کے بعد جو مظاہر نقوی صاحب کے حوالے سے پروسیڈنگز چلی ان سے پوچھا جائے کہ آپ ان پروسیڈنگ سے کیوں الگ ہو گئے بالکل ہی، اور آپ کے خلاف پھر ایکس پارٹی ساری پروسیڈنگز ہوئیں. دیکھیں اس وقت آپ جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ حکومت نے یہ کیا اس نے یہ کیا، دیکھیں اس وقت بار کاؤنسلز، سپریم کورٹ اور حکومت یہ بالکل پرفیکٹلی ایک پیج کے اوپر ہے، بالکل ایک پیج کے اوپر. ایسا ماضی میں کبھی بھی ہمیں سپریم کورٹ بھی ڈیفینیٹلی آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہ جس طریقے سے تمام تر چیزیں ہوئی ہیں یہ بالکل ایک پیج کے اوپر، ایسا ماضی میں کبھی نظر نہیں آیا. دوسری چیز، اب
گزشتہ 6 مہینے اٹھا کے دیکھ لیں, 6 مہینے میں آپ دیکھ لیں گے کہ اس حکومت کے خلاف, یہی حکومت کسی نہ کسی طریقے سے رہی نا, اس حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ آیا ہو تو آپ بتا دیں. تو بہت سارے کنسرنز لوگوں کے جو کیا ہو ہیں, تو فیصلہ ہے نا. ہاں کریٹک آف دا گورنمنٹ, ہاں بالکل, میں بہت بڑا کریٹک ہوں نا. اب بالکل قانونی ہو رہی ہیں بہت ساری حکومت چیزیں, آئے اس وقت کتنے تو دن ہوا؟ واقعی یہ میرا ذاتی خیال یہ ہے, اگر جہاں غلط ہوگا میں بھی کہوں گا یار یہ کرنا چاہیے تھا, یہ فیصلہ آنا چاہیے تھا. ایسا کوئی کیس آپ کو یاد ہے جو فائل ہوا ہو سپریم کورٹ میں جو آپ کا خیال ہو کہ فیصلہ ادھر جانا؟ لیول پلینگ فیلڈ والا نہیں فائل ہوا تھا, بلہ چھیننے والا. ہاں یہ بات ٹھیک. لیول پلینگ فیلڈ والا فائل ہوا, دھاندلی سے متعلق درخواست, دھاندلی سے متعلق اس وقت درخواست حکومت فائل کی ہوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھی. اور ابھی دیکھیں آپ کہ یہ ایک وہی وکیل صاحب جو میں مظاہر معافی نقوی چاہتا صاحب ہوں, کے بالکل خلاف, الیکشن اور پولیٹیکل پارٹی اور خاص کر تحریک انصاف کے خلاف جو کچھ ہوا اس پر سپریم کورٹ نے بڑی اچھی خاموشی اختیار کی رکھی, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جب آپ جمہوریت کو بچاتے ہیں نا تو اس کی بنیاد بھی بچانی پڑتی ہے, اور الیکشن اس کی بنیاد ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے ہونے دیا جو ہو رہا تھا. میرا خیال ہے وہ کہتے سی نو ایول ہیئر نو ایول والی کہانی تھی. معاملہ یہ ہے کہ اس وقت اگر یہ بات زیادہ کھلے گی نا تو تو پھر بہت دور پی تک ٹی آئی کو نیریٹو ملے گا, اور فی الحال اٹس ناٹ اباؤٹ پارٹیز نہیں, نیریٹو, دیکھیں- اٹس اباؤٹ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس, وائی ڈیڈ ہی ناٹ رسپونڈ ٹو جو ان کے ججز کمپلینس کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہم اس میں وی آر گوئنگ اہیڈ آف دا بس. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو انہوں نے لیٹر لکھے, انہی لیٹرز میں جو لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہیں بات کی ہے, بیکاز یہ کوڈ آف کانڈکٹ میں شاید موجود نہیں تھا. مے بی ہی واز آلسو کلولیس ایز ٹو ویئر ٹو گو ود دس, بٹ آئی ایم شیور انڈر ہز, یہ تو وہ خود ہی جواب دیں گے کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا کیا, بٹ آئی ایم شیور کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہوگا. البتہ ہمیں انہیں موقع دینا چاہیے, ہمیں ان پروسیڈنگز کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوگا. ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی جوڈیشل معاملات میں ایگزیکٹو کی انٹرفیئرنس آئندہ نہ ہو. ہمارے ججز کو اس طریقے سے یرغمال نہ بنایا جائے, فیصلے قانون کے مطابق اور میرٹ کے مطابق, خواہشات کے مطابق نہیں. خواہشات کے مطابق. سر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس میں ایڈ کر لیں. اور میں گزارش کرتا ہوں, 2 شخصیات کے نام ہیں, بلکہ 3. ایک چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, دوسرا چیف جسٹس پاکستان الانگ ود جسٹس اعجاز الحسن صاحب, یہ 3, اور پھر سینئر پیونی جج سپریم کورٹ جو کہ آج چیف جسٹس ہے. اب ذرا 1 بائی 1 اس کو دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 کہ اسی خط میں انہوں نے کہا جی کہ میں نے بات کر لی ہے, یقیناً ان ساڑھی سے گال ہو گئی, یقیناً ان سے عباس صاحب ان سے پوچھا جائے گا کیا کیا آپ نے, کہاں تک گئے, کس سے بات کی, کیا انہوں نے مانا یا نہیں مانا. دیکھیں نا, یہ بات یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے. پھر چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے کہا, اب انہوں نے بھی کہیں بات کی ہوگی, یہ منٹس میٹنگ کے یا جو آفیشیل کورسپونڈنس ہے اس سے سپریم کورٹ میں جو اویلیبل ہوگی, اگر نہیں اویلیبل تو کمیشن جو بھی بنے گا وہ ان سے یہ کوئری کر سکتا ہے. اور نمبر 3, جہاں تک موجودہ چیف جسٹس صاحب کا تعلق ہے, اس وقت ایک ججمنٹ آڑے ان کے آئی کہ کوئی جج سو موٹو نہیں لے سکتا, بعد میں ابھی وہ انڈو ہو چکی ہے, لیکن ایک 5 ممبرز بینچ کی ججمنٹ تھی کہ ماں سوائے چیف جسٹس آف پاکستان کے کوئی سو موٹو نہیں لے سکتا, اور جس وقت کا وہ بتا رہے تھے اس وقت وہ ججمنٹ ایگزسٹ کر رہی تھی, تو شاید اس وجہ سے انہوں نے کچھ. لیکن یہ ساروں کو بلا کے پوچھا جائے گا کہ کیا ہوا, مختلف اوقات میں کیا ہوا, جس پر ایکشن ہوا یا نہیں ہوا, کسی سے بات ہوئی, کسی نال گل ہو گئی اور کسی نے گل نہیں ہوئی. آئی ایم شیور